آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نوٹیفیکیشنز کا۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے، سمجھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ نوٹیفیکیشنز لاراول میں ہم کیسے سینڈ کرتے ہیں۔ یعنی سنگل یوزر کو اگر ہم نے کوئی چیز اس کو نوٹیفائی کرانا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں، ملٹیپل یوزرز کو ایٹ وانس کرانا ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے کرائیں گے، یا ملٹیپل چینلز کے ذریعے ہم یوزرز کو نوٹیفائی کرانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے۔ تو اس پر آج ہماری کلاس ہوگی۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن بھیجنی ہو تو سب سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن کی کلاس بناتے ہیں، نوٹیفیکیشن بناتے ہیں، اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، آلٹیسن کمانڈ ہے اس کا، میک نوٹیفیکیشن۔ کوئی بھی اس کلاس کو آپ نام دے سکتے ہیں، لیٹس سے سیلری ڈسپیچڈ، ٹھیک ہے۔ یہ اس نام سے ہم نے ایک نوٹیفیکیشن بنائی ہے۔ اب یہ جو کلاس ہے یہ اس فولڈر میں ایپ کے اندر نوٹیفیکیشنز، اور اس میں یہ کلاس بن گئی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کلاس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ ایپ نوٹیفیکیشنز سیلری ڈسپیچڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بیسکلی دو تین ڈیفالٹ فنکشنز انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ ایک تو سمپل کنسٹرکٹر ہے، ایم ٹی ہے، اس میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ویا میتھڈ ہے۔ یہ جو میتھڈ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ کس چینل کے تھرو سینڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو چینل اسپیسیفائی کراتے ہیں کہ یہ میل ہے، ای میل کے ذریعے اس سے ہوگا تو پھر میل ہم یہاں پہ لکھیں گے، یا اگر لیٹ سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہم نے یہ نوٹیفیکیشن بھیجنی ہو تو ایس ایم ایس لکھیں گے، یا اگر ہم نے لیٹ سے سلیک کے ذریعے سے کرانا ہو تو یہ لکھیں گے، یا واٹ ایور نوٹیفیکیشن چینل جو ہے۔ تو جو بھی نوٹیفیکیشن چینل ہو ہم اس ایرے میں اس کو ایڈ کریں گے۔ اب اس میں مثلا ہم نے تین نوٹیفیکیشن چینل اسپیسیفائی کیے ہیں، تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اس یوزر کو تینوں چینلز کے ذریعے سینڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم صرف ای میل یہاں پہ مینشن کریں گے تو یہ صرف ای میل ہوگا ہر یوزر کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دوسرا فنکشن ہے وہ ٹو میل کا ہے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن چینل ہم یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے تو وہ نوٹیفیکیشن چینل کا نام کے سامنے ٹو لکھیں گے اور ایک فنکشن ڈکلیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا ٹو میل، اس کا مطلب یہ ہے کہ لاراول آٹومیٹکلی اس چینل میں جو نوٹیفیکیشن سینڈ ہوگا اس میں جو بھی چیز ہم نے یہاں پہ لکھی ہوگی وہ اس یوزر کو ای میل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے یہاں پہ لٹ سے ایس ایم ایس کا اگر ہم نے کرنا ہو تو اوپر ایس ایم ایس کے نوٹیفیکیشن ایڈ کریں گے ویا میتھڈ میں، اور یہاں پہ ایک فنکشن بنا لیں گے ٹو ایس ایم ایس، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ اس کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق وہ جو میسج ہے ہم یہاں پہ فارمیٹ کر لیں گے کہ یہ میسج جو ہے اس یوزر کو ایس ایم ایس کے ذریعے سینڈ ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ چینل جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ٹو ایرے ہے، یہ جب ہم ڈیٹا بیس میں ہم نے اس کو سیو کرانا ہو نوٹیفیکیشن کو تو پھر ٹو ایرے میں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی فیلڈز ہم نے سیو کرنی ہے ڈیٹا بیس میں، یا کون کون سا ڈیٹا ہم نے سیو کرانا ہے تو وہ یہاں پہ مینشن کریں گے۔ فی الحال ہم اس نوٹیفیکیشن کو صرف ای میل کے ذریعے سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس فنکشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا جو نوٹیفیکیشن کی کلاس ہے وہ سمپل ہے، یہ بھی فی الحال ہم اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں۔
تاکہ تھوڑا سا اور بھی سمپلیفائی ہو جائے. یہ کچھ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا وہ دو فنکشنز رہ گئے، ایک ویا اور ایک ٹو میل. ویا کے ذریعے ہم چینل اسپیسیفائی کراتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس چینل کا فنکشن ہے، اور اس میں ہم پراپر وہ میسج اس کو بتاتے ہیں کہ یہ والا میسج اس چینل کے ذریعے سے اس یوزر کو سینڈ ہونا چاہیے. اب لیٹ سے ہم نے یہ نوٹیفیکیشن ہم نے بنا لی ہے، اس کو اب سینڈ کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہمارا نوٹیفائیبل آبجیکٹ ہے، اس کیس میں لیٹ سے یوزر ہے، اس یوزر کا پروفائل ہم نے اپنے سسٹم میں بنایا ہوا ہے، اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس یوزر کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ جانا چاہیے. تو جو یوزر کا ماڈل ہے وہ ہمارے پاس یوزر کے نام سے ہے. لیٹ سے ماڈلز یوزر. تو یہ وہ ماڈل ہے کہ جس کو ہم نے یہ نوٹیفیکیشن بھیجنی ہے. اگر ماڈل ہمارے پاس کوئی اور ہو، یعنی ڈیٹا بیس کا ٹیبل، تو ہم پھر اسی میں چینج کریں گے. اس میں جو چینج ہم نے کرنا ہے وہ صرف یہ جو نوٹیفائیبل ٹریٹ ہے آلریڈی اس میں ایڈ ہوا ہوا ہے. اگر تو یہ ایڈ نہ ہو تو ہم یہاں پہ اس کو ایڈ کر لیں گے نوٹیفائیبل. اٹ مینس کہ یہ جو ماڈل ہے یہ اب نوٹیفائیبل ہے، اس کو ہم کوئی چیز جو ہے نا کوئی نوٹیفیکیشن اس کو ہم سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چینج ہم نے یہاں پہ کر لیا. اب اس یوزر کو ایک یوزر کو ہم یہ ای میل سینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹ سے ہم ایک راؤٹ بنا لیتے ہیں، ٹیسٹ راؤٹ. یہ تو کلیکشن کا ہے کیا؟ یہاں پہ ہم ایک ٹیسٹ راؤٹ بناتے ہیں، لیٹ سے گیٹ، اور اس کو میں نام دیتا ہوں یو آر آئی اس کے نوٹیفیکیشنز ہے، اور یہ جب کال ہو یہ راؤٹ تو یہ فنکشن کال کرے. ٹھیک ہے. یہاں ہم یوزر سے یوزر کے ماڈل سے ایک یوزر اٹھاتے ہیں، لیٹ سے فرسٹ یوزر. ٹھیک ہے. اب اس یوزر کو ہم نے وہ سیلری ڈسپیچ والی نوٹیفیکیشن بھیجنی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ماڈل کو لکھ لیں گے جو نوٹیفائیبل ماڈل ہے، اور اس میں نوٹیفائی کا فنکشن کال کر لیں گے. نوٹیفائی ہم کہتے ہیں اس کو کہ اس یوزر کو نوٹیفائی کرو. کیا چیز نوٹیفائی کرو؟ جو نوٹیفیکیشن ہم نے بھیجنی ہو. لیٹ سے ہماری نوٹیفیکیشن ہے سیلری ڈسپیچڈ. دیٹس اٹ. یہ اس کا طریقہ ہے کہ کس طرح آپ ایک نوٹیفیکیشن کو ایک یوزر کو ایک نوٹیفیکیشن بھیجنا چاہتے ہیں. تو اب یہ کوڈ کیا کرے گا کہ اس یوزر کو یہ والا نوٹیفیکیشن ای میل کے ذریعے سینڈ کرے گا. ای میل کے ذریعے اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ای میل کے ذریعے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. تو نارملی تو یہ اس کو ای میل میں آئے گی ان باکس میں، لیکن یہاں پہ ہم نے ڈرائیور جو ہے وہ کیا سیٹ کیا ہوا ہے لاگ. تو اس کیس میں یہ لاگ میں سیو ہوگی یہ نوٹیفیکیشن. تو ہم لاگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پہلے ایم ٹی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. اسٹوریج لاگس، یہ آلریڈی ایم ٹی ہے. اچھا، اس راؤٹ کو ہم ہٹ کر لیتے ہیں نوٹیفیکیشنز. ٹھیک ہے. اس نے کچھ بھی ریٹرن نہیں کیا کیونکہ ہم نے وہاں پہ کچھ ریٹرن نہیں کیا، لیکن یہ ای میل جو ہے وہ ہمیں ای میل اس میں آ گئی ہے لاگ میں. اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ سیلری ڈسپیچڈ ہے. اس یوزر سے یہ نوٹیفیکیشن سینڈ ہوا ہے اس یوزر کو. ٹھیک ہے. اور
اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ یہ ہے: دی انٹروڈکشن ٹو دی نوٹیفیکیشن ایکشن وغیرہ وغیرہ. یہ وہ والا میسج ہے جو ہم نے اس کو نوٹیفیکیشن کے فنکشن کلاس میں بتایا ہوا ہے. مثلا اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ لائنز ہم نے لکھی ہیں: دی انٹروڈکشن ٹو دی نوٹیفیکیشن ایکشن، تھینک یو فار یوزنگ اور ایپلیکیشن. تو وہی سیم ای میل جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو اس طرح اگر یہ نوٹیفیکیشن ہم نے ملٹیپل یوزرز کو بھیجنا ہو، مثلا ہم کہتے ہیں کہ جب ہر منتھ کا جو فرسٹ ڈیٹ ہے اس پر تمام یوزر کو یہ نوٹیفیکیشن چلی جائے، ٹھیک ہے. تو اس کا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ لیٹ سے ہم 2 یوزرز کو ڈیٹا بیس سے اٹھا لیتے ہیں فار ٹائم بینگ. لیکن یہ نارملی جتنے بھی امپلائیز ہیں آپ ان سارے امپلائیز کو ایز پر یور بزنس کیس وہاں سے اٹھا لیں گے. اور لیٹ سے اس کو میں یوزرز تو اب ملٹیپل یوزرز کو جب ہم نے بھیجنا ہو تو یہ ایک کلاس ہے نوٹیفیکیشن، ٹھیک ہے. اس کو ہم بتاتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کو سینڈ کرو. کس کو سینڈ کرو؟ یہ جو یوزرز ہم نے ڈیٹا بیس سے اٹھائے ہیں. لیکن کون سی نوٹیفیکیشن؟ جو ابھی ہم نے بنائی ہے، نیو سیلری ڈسپیچڈ. اور اس کو اگر میں اوپر امپورٹ کر دوں تو یہ تھوڑا سا کلین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ لیٹ سے 3 یوزرز کو ہم نے بھیجنا ہے. تو یہاں سے ہم 3 یوزرز کو اٹھا لیتے ہیں ڈیٹا بیس سے، اور اس سینڈ فنکشن کے فرسٹ آرگومنٹ میں تمام یوزرز اس کو بتاتے ہیں، اور پھر جو نوٹیفیکیشن ہم نے بھیجنی ہو وہ کلاس اس کو بتاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اب تمام یوزرز کو، یعنی جو 3 یوزرز ہیں ان کو یہ نوٹیفیکیشن چلی جائے گی. سب سے پہلے لاراویل لاگ جو ہے اس کو ہم ایمٹی کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ٹیسٹ کر سکیں. اور یہاں سے کچھ ریٹرن بھی کر لیتے ہیں، ریٹرن ڈن. اس کو دوبارہ ہٹ کرتے ہیں، ڈن. اور اگر ہم دوبارہ لاراویل کے لاگ میں دیکھ لیں تو ہوپ فلی کہ یہ 3 ای میلز یہاں پہ آنی چاہیے. ایک یہ ہے، ٹھیک ہے پورا. اچھا یہ اب سیکنڈ ہے، admin@mail.com کو گئی ہے. اور پھر تھرڈ جو یوزر ہے اس کو بھی یہ ای میل جانی چاہیے. تو اس کو اگر ہم سرچ کر لیں، ایک یہ ہے، ایک admin@mail.com ہے، اور ایک editor@mail.com ہے. ٹھیک ہے. تو 3 ای میلز ڈسپیچ ہو گئی ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی. اب یہ جو نوٹیفائیبل کلاس ہے، نوٹیفائیبل، اس میں جب ہم ای میل کے ذریعے نوٹیفیکیشن بھیجتے ہیں تو اس ٹیبل میں ای میل کا کالم ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر لیٹ سے وہ کالم جو ہے ای میل کی بجائے کوئی اور ہم نے بنایا ہوا ہے، یا میل کے نام سے بنایا ہوا ہے یا کسی اور نام سے، تو وہ ہم اس کو یہاں پہ اسپیسیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا ای میل کا جو کالم ہے وہ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ راؤٹ نوٹیفیکیشن فار یہ ایک فنکشن ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو کالم ہے وہ یہ ہے: دس ای میل. جو بھی کالم ہو وہ ہم یہاں پہ اس کو بتا دیتے ہیں. تو اب یہ ای میل کے کالم سے نہیں اٹھائے گا ای میل، بلکہ یہ جو کالم ہم نے
اس فنکشن میں جو بھی یہاں سے ہم نے ریٹرن کیا ہوا ہو تو وہاں سے یہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا آپ کا اگر کسٹم کوئی کالم آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو آسان ہے، بلکہ بہت ایزی ہے. ہم نے ایک یہ کور کر لیا، یہ کور کر لیا. اچھا اب لیٹ سے چینلز ہمارے پاس زیادہ ہو گئی. ہم نے تو صرف ای میل ٹیسٹ کر لیا. اب لیٹ سے ہم سلیک کے ذریعے سے بھی یہ ای میل ہم نے جسٹ لیک یہ ایک واٹس ایپ کی طرح ایک ایپ ہے جو بزنس کمیونیکیشن کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں. اکثر جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں یا کمپنیز ہیں وہ یہ یوز کرتی ہیں. بہت ساری فیچرز میں اور بھی ہیں. یہ اس کا انٹرفیس ہے سلیک کا. اس میں آپ چینلز بناتے ہیں، یوزرز کو ایڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سلیک میں لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یوزر کو یہاں پہ وہ میسج جو ہے ڈیلیور ہو. تو اس کا طریقہ تو پہلے یہ ہے کہ ہم سلیک کا جو ڈرائیور ہے اس کو پہلے انسٹال کر لیتے ہیں. یعنی جو بھی چینل ہو، جو ای میل کا چینل ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ لاراول نے انسٹال کیا ہوا ہے، لیکن جو باقی نوٹیفیکیشن ڈرائیورز ہیں وہ پھر ہمیں انسٹال کرنا ہوگا. تو اس کا انسٹال کرنے کا طریقہ آسان ہے. کمپوزر ریکوائر لاراول سلیک نوٹیفیکیشن چینل. ای میل لپاره خو لاراول په خپل الریډي انسټال کړي. صحیح دی. او که اس ایم ایس لپاره یا فیسبوک میسنجر باندې میسج زی یا وټ ایور چینل ای، نو هغه به تاسو اول انسټالوئ، بیا به هغې نه بعد هغې کار کوي. نو لیټ سے سلیک چینل مونږه انسټال کو او هغې انسټالیشن طریقه اسانه ده. صحیح دی. او بیا د دې چې کوم ټو سلیک فنکشن دی دلته کې به ورته د دې میسج فارمیټ مونږه ډیفاین کو چې یاره په دې فارمیټ کې دا میسج ډیلیور شي. نو هغه فارمیټ چې دی نو ما ته اوس یاد نه دی، د دې یو سپیسیفک فارمیټ ته چې سلیکټ ته به میسیجز څنګه لیږي. نو که دلته نه مونږ وګورو آی ګیس چې دو ورکړی دی فارمیټ یو خو د سلیک اے پی آئی به اول اے پی آئی کی او کم چینل ته چې دا میسج به لیږئ دا هغه به ورته مینشن کړي. نو هغه سمپلی زه دلته نه کاپی کوم او کنفیګ سروسز کې دا چې کله تاسو سلیک ته میسج لیږئ نو اول به سلیک یو ایپ کریټ کړئ. صحیح دی. هغه چې کله ایپ چې کریټ کړئ نو تاسو ته به هغه یو اے پی آئی ټوکن درکړي. نو هغه ټوکن به دلته کې ورته مینشن کوئ. او بیا چې کم چینل ته به دا میسج لیږئ نو هغه چینل به هم دلته کې مینشن کړئ. نو بیا به دا میسج ځي. نو د دې چې کوم اے پی آئی ټوکن دی دا ما الریډي دلته کې راغستی دی، سیو کړی مې دی. او دا کوم چې سلیکټ چینل دی دا مې هم دلته کې ډاټ این وی فایل کې سیټ کړی دی. صحیح دی. او بیا د دې چې کوم طریقه ده نو هغه دا وه. سو سمپلی دا دلته نه کاپی پیسټ کوم. نو دې کې بیا کسټمایزیشن سړی کوي شي. او فی الحال د کلاس کې مونږ دا انډرسټینډ کول کوشش کوو چې د میسیجز به لیږي څنګه مختلف چینلز ته. نو لیټ سے دا میں امپورٹ کو، دا امپورٹ شو اور دا امپورٹ شو. صحیح ہے. نو اوس چې کوم زمونږ راوټ دی دې کې لیټ سے یو یوزر ته دا نوټیفیکیشن مونږ لیږو. صحیح ہے. دلته ورته مونږ وایو چې دې یوزر ته دا نوټیفیکیشن سینډ کا.
او کم چینلز باندې ایمیل هم ورته وکړه او سلیک باندې ورته هم اکثر د یوټیلیټي بیلز وغیرہ چې راځي نو ایس ایم ایس هم راشي او ایمیل هم راشي نو بس هغه دا مختلف چینلز ډیفاین کړي نو دا ایمیل به هم لاړ شي او دا سلیک ته به هم هغه ته دا میسج لاړ شي نو لیټس سی اټ ان ایکشن اول به مونږه لاګ فایل کلیر کو او بیا به دا راوټ هیټ کو صحیح دی اوس که مونږه د لاګ فایل کې وګورو پکار ده چې دا ایمیل راغلی دی او سلیک کې وګورو نو دلته کې دا میسج رالو دی فارمیټ انوائس پیډ انوائس نمبر دا دی او ریسیپینټ وغیرہ دا دی چې وټ ایور میسج تاسو دلته کې ورته منشن کړی صحیح دی د دې یو خپل دا فنکشنز دي چې څنګه به دا سلیکټ میسج فارمیټ کوي نو هغې ته سره به میسج فارمیټ کړي نو دا به نور کار به لارویل په خپله کوي چې دا ایمیل به څنګه راته لیږي دا سلیکټ میسج به څنګه لیږي همدې طریقې سره دا میسیجز لیږی شي یا لیټ سي زمونږه ریکوایرمنټ دا دی چې یاره دا نوټیفیکیشن چې دی دا ډیټابیس کې سټور شي صحیح دی اکثر که تاسو فیسبوک کې داسې لیدلي یا بیل آیکن وي هغې باندې څومره نوټیفیکیشنز تاسو ته راغلي چې کله کلیک کوي نو بیا هغه شو شي نو اکثر خلک هم داسې کوي چې دا نوټیفیکیشن چې څومره دي نو ډیټابیس کې سټور کړي او بیا یوزر چې کله لاګ ان شي نو هغه ته بیا بیل آیکن کې یا داسې یو ځای ورته ډیفاین کړی نو هغې کې بیا ورته شو کېږي نو که هغې ته مونږ لیږل غواړو نو د هغې هم دا اسانه طریقه ده چې ټو ډیټابیس یو فنکشن به ډیفاین کړو هغه چینل نیم سره دا به ایرې مونږ ته ریټرن کوي لیټ سے دې کې مونږ وایو چې دا انفارمیشن ورته سټور کا نو لیټ سے سیلری منth چې دا سیلری د کم منth ده دا د ډسمبر ده ډسمبر سیلریز خو لا نه دي راغلي که نه او دا اماونټ څومره دی لیټ سے 2 لکه دی الله دې وکړي $20 $10,000 چې همدومره وي صحیح دی که نه نو اوس دا نو اوس دې یوزر ته به دا نوټیفیکیشن چې دی په 3 چینلز کې ځي ایمیل به هم ځي سلیک به هم ځي اور ډیټابیس کې به هم سیو کېږي او خو ډیټابیس لپاره به یو کمانډ مونږه رن کوو هغې چې ټیبل مونږه کریټ کوو پی ایچ پی آرټیسن نوټیفیکیشنز ټیبل صحیح دی دا نوټیفیکیشنز ټیبل دا کمانډ چې دی دا نوټیفیکیشن سیو کولو دپاره یو ټیبل کریټ کړي ډیټابیس کې نو مایګریشن کریټډ او دا مایګریشن به رن کوو صحیح دی اوس که مونږ خپل ډیټابیس وګورو نو دا نوټیفیکیشنز په نیم سره به یو ټیبل کریټ شوي دا کې دا څه ډیفالټ دو فیلډز اچولي دي سمپل ټیبل دی دې کې به زمونږ نوټیفیکیشنز سیو کېږي نو اوس که لیټ سے دا نوټیفیکیشن مونږ دوباره سینډ کو اول به لاګ فایل کلیر کو او بیا به هغه راوټ هیټ کو صحیح دی او اول سلیک به هم راغلی دا سیکنډ میسج رالو اور لاګ فایل کې به هم ایمیل راغلی دی اور ډیټابیس کې به هم دا سټوري جی ایمیل سره او اټس ا ویری ګډ کوېسچن چې دا ایمیل چې دی نو دې سره مونږ اټیچمنټس هم لیږی شو لیټ سے د سیلري والا سلپ مثلا تاسو اټیچ کوئ نو هغه دلته کې د هغې خپل فنکشنز دي د ایمیل ما په خیال چې اټیچ دی اټیچمنټس دي دې کې ملټیپل چې کوم دی نو
فایل ستاسو او دغه الګ الګ سیزونه دي کنه چې پی ډی اف بسنګ جوړوي. لیټس سے پی ډی اف زمونږ جوړ دی جسٹ ازیوم. نو هغه پی ډی اف مونږ د ایمیل سره څنګه اٹیچ کوو؟ نو د اٹیچمنٹ فنکشن بکال کې د اٹیچمنٹ ته کسی اٹیچ آئی گیس بار کې دا ایمیل سیز دی دا بدل تر وګورو اٹیچمنٹس همدا دی اٹیچ او چې کوم ځای کې تاسو دا پی ډی اف سیو کړی دی دا هغې پات په ورکوي. صحیح دی پات ټو فایل. نو دی به څه وکړي دی ایمیل سره به دا فایل هم اٹیچ او یوزر ته به ور وبغوي. نو بس دا نوټیفیکیشن چې دی نو ملټیپل چینل سره به دا سینډ شي. صحیح دی دې کې اوس کنفیوژن نشته آسان وکړه. سم ټایمز داسې وي چې دا نوټیفیکیشنز چې دي دا ټایم زیات اخلي. دا خو اوس مونږه یو یوزر ته سینډ کو خو هغې کې ایمیل چې دی هغه مونږه لاګ کې سیو کو لکه سرور ته مو نه کړو سینډ. نو دا که سرور ته سینډ کوئ نو یو لیټ سے ستاسو 300 امپلویز دي او 300 امپلویز ته 300 ایمیل ایچ ټي ټي پي کالز به ځي 300 به سلیک میسیجز دي 300 نوټیفیکیشنز به ډیټابیس کې سیو کیږي. نو اټ مینس چې لږ هیوی کار دی او موسٹ اف د ټایمز داسې وي چې پی ایچ پی چې 30 سیکنډ نه ایکسیډ شي یو پروسس نو هغه بیا کل کی. نو هسې نه چې دا نوټیفیکیشن زمونږ پې لکه مینس کې چاته لاړ شي چاته لاړ نه شي نو دا اوورکم کولو دپاره بهتره ده چې دا نوټیفیکیشن مونږ کیو کې ولیږو. صحیح دی. نو کیو کې لګلو دپاره طریقه اسانه ده امپلیمنټس شوډ کیو دا انټرفیس به امپلیمنٹ کو. اوس چې کله دا انټرفیس امپلیمنٹ کو نو دی به نوټیفیکیشنز کیو کې لیږي. صحیح دی. لیټ سے مونږ دا نوټیفیکیشن دلته نه ډیلیټ کو او لاګ فایل چې دی دا هم کلیر کو او دې سره سلیک والا چې کوم میسیجز دي دا هم ډیلیټ کو. اوس دا راوټ هیټ کو. صحیح دی. نو دا نوټیفیکیشنز چې دی پکار دی چې اوس نه راغلی سلیکټ هم نه دی راغلی اور ډیټا بیس کې په هم پکار ده چې سیو نه وي اور لاګ فایل هم پکار ده چې ایم ټي. دیٹ مینس چې زموږ نوټیفیکیشن لا نه وړو هغه کیو ته ایډ شو. اوس کیو پروسس کولو دپاره طریقه هم هغه ده پی ایچ پی آرټیسن کیو لیسن. صحیح دی. دا کمانډ به بیک ګراوند کې رن کیږي نو چې کله دا کمانډ هیټ کې نو هغه نوټیفیکیشنز یا وټ ایور کیوز کې چې موږ سیزونه ایډ کړي نو هغه پروسیسنګ ون بای ون شروع شي. اوس په دې ته هم دا میسیج رالو لاګ کې هم رالو اور ډیټا دا کمانډ چې دا به سرور باندې 24/7 رواني هغه نه چې یو ځل رن شوي دا خپل یوټیلیټیز دي وړه وړه اپلیکیشنز دي سرور باندې انسټالیږي نو هغه یوټیلیټیز چې دي نو دا کمانډ هغه ته ووایي چې دا کمانډ 24/7 چلوه نو بس هغه اتوماتیکلی چلی دا په خپل باندې کیو نه هغه راوالي واټ ایور چې موږ ایډ کړي او پروسیسینګ وکړي نو بس دا ون بای ون به چې کوم دی نو
او ایگزیکټلی هغه هم ورته کوي شو ان کیس یو ایمیل یوزر لاړ نشي اے پی آی ډاون ده نو مونږ ورته وایو چې یاره دا 3 اټمپټس بیا کوشش وکړه بیا کوشش وکړه نو داسې یا که ان کیس میکسیمم اټمپټس ایکسیډ شي نو بیا ورته مونږه ایکسپشن لګولی چې یاره دې کې مونږ ته سلیکټ ته میسج راولېږه یا ایس ایم ایس راولېږه چې دا نوټیفیکیشن فیل شو صحیح ده؟ نو دا مختلف طریقو باندې بیا خلک کوي خو بهرکیف هم دې طریقې سره دا کیږي دې کې چې کوم ډیفالټ چینلز دي نو هغه موږ سره درې دي یو ایس ایم ایس دی یو ایمیل دی او یو سلیک دی دې نه علاوه که انکیس تاسو ته یو چینل پکاري چې هغه دې کې نه وي نو تاسو کسټم چینل هم کریټ کولی شئ صحیح دی لیټ سې تاسو وایئ چې موږ ته د وایس میسج راشي نو هغې دپاره یو بس کلاس به کریټ کړئ نوټیفیکیشنز فولډر کې او هغې کې به سینډ میسج ډیفاین کړئ او نو وټ ایور چې هغې کې بیا تاسو خپل لاجیک نه به دلته کې امپلیمنٹ کړئ نو بیا دلته کې کوم چې ویا میتھډ دی هغې کې د خپل چینل چې کوم تاسو کریټ کړی دی هغه ورته مینشن کړئ نو دی به هغه چینل په تھرو باندې دا نوټیفیکیشن لګي یو طریقه خو دا ده بله طریقه دا ده چې څه خلکو آلریډي خپل کسټم چینلز کریټ کړي دي صحیح دی مثلا که دلته کې مونږ وګورو ډسکارډ د سلیک په شان یو اپلیکیشن دی ډېر مشهور د هغې دپاره دا چینل خلکو کریټ کړی دی نو بس دلته نه انسټال کړئ او دا او بس د دې یوز کول شروع کړئ یا مثلا نور کم دي فیس بک دی مایکروسافٹ ټیمز دی ګوګل چیټ دی ګیټر دی ټویټر دی ټیلیګرام دی فیس بک دی راکټ چیټ دی وغیرہ وغیرہ نو دا آلریډي چینلز خلکو کریټ کړي دي ایس ایم ایس دپاره ټچ ایس ایم ایس کلیک اټیل میسج برډ ټویلیو آتی وغیرہ وغیرہ نو دا چې کوم ایس ایم ایس چینلز دي دلته نه تاسو لیدلی شئ یا ټریلو دی څه نور هم دی ډبلیو ایس ایس ایم ایس دی نو که ان کیس تاسو چینل لاراول کې نه وي نو دلته کې وګورئ یا که دلته کې هم نه وي خپل کسټم کریټ کول غواړئ نو هغې دپاره هم هغه طریقه ده نو دا ډېر یو قسمه I would say کې پاورفل سیز دی نوټیفیکیشنز ډېر لکه اسانۍ سره تاسو دا خپل نوټیفیکیشنز دې باندې لګی شئ that's all about notifications که دې کې څه confusion you have please let me know we can discuss